تو کل ثوابی کے جلسے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اور آپ کو نہیں لگتا صوبائی حکومت آپ ہی کی ہے اور وہیں پر یہ جلسہ کیا پاورفل امپیکٹ ڈال پائے گا حکومت پر؟ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم، بنیادی طور پہ ثوابی جلسہ تو اس پوری ایکسرسائز کا ایک سائیڈ آف دا سٹوری ہے، اور دوسری یہ ہے کہ کے پی کے سے ہٹ کے جیسا پنجاب ہے، کیونکہ جس طرح سے لاہور میں ہمیں جلسے کی ایڈمنسٹریشن نے اجازت نہیں دی، چاہے جو بھی وجہ ہو، بکلاہٹ ہو یا جواز بنایا جائے کرکٹ ٹیم کا، تو اوور آل پنجاب میں جہاں جہاں حلقے ہمارے ٹکٹ ہولڈرز ہیں وہ اپنے حلقوں میں پروٹیسٹ کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کل ایک امپیکٹ پنجاب میں بھی نظر آئے گا اور کے پی کے میں بھی نظر آئے گا، اور جو سیاہ دن ہے، جو مینڈیٹ چوری کیا گیا عمران خان کے کینڈیڈیٹس کا، وہ اس چیز کو دوبارہ سے اجاگر کیا جائے گا بھرپور طریقے سے۔ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اگر پلان کا ایک حصہ ہے تو امید کریں کہ کوئی متوقع طور پہ مارچ کا اعلان ہو سکتا ہے، یا کوئی نئی ڈیٹ لائن دی جا سکتی ہے اگر آپ کے مطالبات تسلیم نہیں ہوتے تو؟ دیکھیں، یہ تو ابھی تو جلسہ ہوگا، جلسہ کنکلوڈ ہوگا، جو آگے فردر اسٹریٹجی ہے۔ دیکھیں، ابھی ہم ریسنٹلی ایک الائنس میں بھی داخل ہوئے ہیں، 6 اپوزیشن جماعتیں اکٹھی ہیں، ظاہری بات ہے اپنے الائنس کو بھی کنسلٹ کریں گے، اور سب سے فور موسٹ بات کہ عمران خان صاحب کو آن بورڈ لے کے جو پھر وہ وضع کریں گے کہ احتجاج کا رخ کیا ہوگا، کس طرح سے کرنا ہے، اس کا میڈیم کیا ہوگا، وہ تب ڈیسائیڈ کیا جائے گا۔ اور آپ کے جو الائنس میں حصے دار ہیں، مولانا فضل الرحمان ہو گئے، شاہد اکان عباسی صاحب ہو گئے، یہ لوگ ہوں گے آپ کے اس پاور شو کے اندر؟ دیکھیں، عموماً ہمارے جلسوں میں پہلے وحدت المسلمین کی نمائندگی رہی ہے، محمود اچکزئی صاحب آتے رہے ہیں، ہم اب بھی امید کرتے ہیں کہ یہ اپوزیشن کے اتحاد کے لوگ آئیں گے۔ اور آج بانی پی ٹی آئی کے وکیل فیصل چودھری صاحب کو گرفتار کیا گیا کہ شاید انہوں نے وہاں پر پولیس اہلکاروں کو کچھ نازیبا الفاظ کہے، گالیاں وغیرہ دیں، کیا یہی وجہ تھی یا پھر وہ بانی پی ٹی آئی کا پیغام باہر لانا چاہتے تھے؟ اچھا، بنیادی طور پہ دیکھیں، پاکستان میں ہمارا معاشرہ بڑا تنگ نظر بن گیا ہے، یہاں سیاست کرنا جرم بن گیا، سیاستدان سیاست نہیں کر سکتے، وکیل اپنی وکالت نہیں کر سکتے، صحافی صحافت نہیں کر سکتے، تو مطلب ادھر اب پھر جو ہے نا حکومت ہی بتائے کس نے کیا کرنا ہے، مطلب یہ سب سے کہتے ہیں کہ اپنی زبان بندی اختیار کر لیں اور بس جو ہے نا آنکھیں نیچے کر کے جو ہے نا ادھر ٹائم گزارے، حالانکہ معظم معاشروں میں اس طرح نہیں ہوتا، ہر کوئی اپنی رائے رکھتا ہے، رائے کا اظہار بھی کرتے ہیں، اگر رائے آپ کو ناگوار گزرتی ہے آپ رائے کا کاؤنٹر اپنی رائے سے کریں۔ اور بیرسٹر صاحب، مولانا آپ کے الائنس میں تو شامل ہو گئے، لیکن آپ لوگ اپنے احتجاج کی کمان ان کو سونپیں گے؟ کیونکہ ہم نے یہ دیکھا کہ پی ڈی ایم میں مولانا بالکل فور فرنٹ پر تھے اور وہ لیڈ کی انہوں نے تحریک، اور مولانا کے ساتھ چونکہ آپ کا الائنس ہو چکا ہے لیکن اندر ہی اندر آپ جانتے ہیں وہ تھوڑا سا نالا بھی رہتے ہیں، پھر محمود خان اچکزئی صاحب ان کو بھی ناگوار گزرا آرمی چیف کے ساتھ بیرسٹر گوہر کی ملاقات، تو کیا تحریک انصاف نے اب پراپر ذہن بنا لیا ہے مذاکرات نہیں کرنے، مزاحمت ہی کرنی، اور کیا مولانا صاحب کو لیڈ کرنے دیں گے آپ لوگ؟ دیکھیں، الائنس ابھی نیا بنا ہے، کچھ پارٹیز ہمارے ساتھ پہلے چل رہی تھی، مولانا صاحب نے اب ظاہری بات ہے پچھلے ہفتے ہی حامی بھری ہے، تو اب اوور دا پیریڈ جب یہ جماعتیں بیٹھیں گی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک قسم کے سافٹ ٹی او آس طے ہوں گے تو اس کے اکارڈنگلی پھر آگے موو کریں گے نا، پھر آہستہ آہستہ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز جب ایک پارٹی لیتی ہے تو دوسری بھی اسی کو ریسیپروکیٹ کرتی ہے، تو آہستہ آہستہ اس چیز میں معاملہ چلے گا۔ باقی دیکھیں، احتجاج یہ ساری چیزیں الٹیمیٹلی آبجیکٹیو کیا ہے؟ آبجیکٹیو یہ ہے کہ مینڈیٹ کی واپسی، اور مینڈیٹ کی واپسی کا حل مولانا صاحب اور انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ اس ملک کی اب اشد ضرورت ہے ایک فریش الیکشن، فریش الیکشن ہوگا تو تب بھی یہ پولیٹیکل ڈیفرنسز ریکنسائل ہو سکتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ الٹیمیٹلی یہ اپوزیشن کی جماعتیں وہ مومنٹم بنا پائیں گی جس کی وجہ سے ہم نئے الیکشن کی طرف جائیں گے۔ بالکل صحیح۔ اور گنڈا پور صاحب سے جو انتظامی ذمہ داریاں واپس لی گئی ہیں کے پی کے صوبے کی، تو آپ کو لگتا ہے جو تنظیمی ذمہ داریاں تھیں کہ یہ پی ٹی آئی اور جے یو آئی میں کانفیڈنس اور باہمی اعتماد سازی کو فروغ دینے کے لیے کیا گیا ہے؟ نہیں، اس طرح سے تو بالکل بھی نہیں ہے، یہ مقصد یہ تھا کہ دو ڈیفرنٹ رول میں مختلف بندے ہونے چاہیے، کیونکہ چیف ایگزیکٹو آف دی پروونس ویسٹ سے ہی اتنا اوور آکوپائڈ ہوتا ہے، اور بار بار کیونکہ چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس جب صوبے کا پولیٹیکل ہیڈ بھی ہو تو اس کی ذمہ داریوں کے درمیان ایک کانفلکٹ کی سچویشن آ جاتی ہے،
اور جس طرح آپ نے دیکھا کہ پریویسلی بھی ایکوزیشن ہی یہی رہا کہ جی آپ صوبے کی ذمہ داریاں نہیں نبھا رہے، آپ پارٹی کی زیادہ نبھا رہے ہیں. اور پھر اس کے علاوہ بھی کئی جگہوں پہ آ جاتا ہے کہ ایک غیر ضروری اعتراض صوبے کے وسائل کا، حالانکہ پی ٹی آئی خود ایک ایفرٹ کر رہی ہوتی، موبلائز کر رہی، بندے لا رہی، تو اس طرح کے اعتراض آنے شروع ہو گئے. تو میرے خیال سے یہ مناسب ارینجمنٹ ہے کہ گورننس، کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے احتجاج اپنی جگہ، پی ٹی آئی کو اپنی گورننس پہ بھی اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنا ہوگا. تو وہ ایک بہت امپورٹنٹ ذمہ داری ہے جو علی امین کے پاس ہے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی نے سر ویسے کیوں خط لکھا آرمی چیف کو؟ کیونکہ ابھی تک تو کوئی خاص لفٹ وہاں سے کرائی نہیں جا رہی، اور فرض کریں اگر کوئی پیش رفت ہوتی بھی ہے تو کیا پی ٹی آئی پھر جو آپ کے ساتھ الائنس میں جماعتیں ہیں انہیں ایسے ہی چھوڑ دے گی، یا پھر بیک ڈور چینل سے مذاکرات کا آغاز ہوگا؟ اچھا دیکھیں، خط کوئی جو ہے نا بیک ڈور چینل کھولنے کے لیے نہیں ہے. اگر خط کا آپ متن دیکھ لیں، خط بیسیکلی آپ کے آئین پاکستان کے ایمبٹ میں رہ کے جو ہے نا لکھا گیا ہے. اس میں بیسیکلی ذمہ داریوں کا احساس دلایا گیا ہے کہ آرٹیکل 242، 243، 245 کیا کہتے ہیں، کہ آرمی کا کیا رول ہے، باقی اداروں کا کیا رول ہے. فیڈرل گورنمنٹ کمانڈ کرتی ہے آف دی آرم فورسز، اور ہر ادارے کو اپنے جو کانسٹیٹیوشن کے مینڈیٹ میں اس کے اندر رہ کے پرفارم کرنا ہے. اگر نہ کریں پرفارم تو پھر 8 فروری جیسے مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ جب ایک جماعت کا مینڈیٹ دن دہاڑے چوری کر لیا جاتا ہے اور ایسے لوگوں کو بٹھا دیا جاتا ہے جو ریپرزنٹیٹیو نہ ہوں، اور پھر اسی چیز کو، نتائج کو قائم رکھنے کے لیے پی ٹی آئی کے ورکرز کو گرفتار کیا جاتا ہے، اور وہ ساری داستان اس میں بیان کی گئی ہے. تو میرے خیال سے ایک خط ایک سٹیپ ان دی رائٹ ڈائریکشن ہے کہ چیزوں کو جو ہے نا صحیح کانٹیکس میں لے، تاکہ عوام کا اور ادارے کا اتنا زیادہ خلیج نہ بن جائے کہ ڈفرینسز اور طرف چلے جائیں.